چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار یہ ایک مختصر سا سلسلہ ہے جس میں ہم مدنی چینل کے ناظرین کے پیغامات جو بذریعہ میل یا ایس ایم ایس یا مکتوب یعنی لیٹرز وغیرہ کے ذریعے ہمیں موصول ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور ان میلز میں اور ان پیغامات میں آپ کے مشورے بھی ہوتے ہیں، آپ کی تجاویز بھی ہوتی ہیں، کچھ باہر بھی الحمدللہ ہمیں میلز کے ذریعے موصول ہوتی ہیں۔ تو یہ میلز آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں، آپ کے پیغام جو آپ اگرچہ ہمیں دیتے ہیں، لیکن بعض وہ آپ کے میل ہوتی ہیں، وہ تاثرات، بہاریں، جذبات ہوتے ہیں، جسے مدنی چینل پر آ کر ہمارے ناظرین کے آگے شیئر کرنا، بیان کرنے میں، اس میں نہ صرف آپ کی دل جوئی ہے بلکہ کئیوں کے فوائد بھی اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آپ کو اس سلسلے میں بھی از خود شرکت کرنے کی دعوت ہوتی ہے۔ کال کے ذریعے آپ اپنا اسی طرح کا کوئی پیغام، تجویز یعنی مشورہ، کوئی آپ کو کمپلین ہے مدنی چینل کے حوالے سے، کوئی سلسلہ آپ نیا شروع کروانا چاہتے ہیں مدنی چینل پر، کسی بھی قسم کا پیغام آپ دینا چاہیں، feedback@madnichannel.tv یہ ای میل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر آپ چاہیں تو میلز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے، مجھے ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار کی میل آئی ہے، آئیے میں آپ کو وہ مدنی بہار الحمدللہ اس کو ترتیب دیا گیا ہے وہ پہلے بیان کرتا ہوں۔ یہ بھیڑا ضلع گلزار طیبہ سرگودا پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے تحریری بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل میرا اٹھنا بیٹھنا بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ کم و بیش 13 برس کی صحبت سراپا ضلالت میں رہ کر میرے عقائد بھی معاذ اللہ انہی جیسے ہو چکے تھے، اور عملی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ فلموں، ڈراموں، گانوں بازوں کا شیدائی تھا۔ میرے چہرے پر داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں بلکہ خشخشی، وہ جو ہوتی ہے نا، وہ ایک مشت داڑھی نہیں رکھتے اور بلکہ وہ کینچی سے کتر کر یوں بناتے ہیں، پھر اس کو طرح طرح کی داڑھی کا نام دیتے ہیں۔ یہ خشخشی داڑھی یہ سنت نہیں ہے۔ واجب یہ ہے کہ ایک مٹھی پوری داڑھی رکھنا، یہ واجب ہے۔ ایک مٹھی سے گھٹانا یا کینچی کے ذریعے یا منڈانا یا گھٹانا کینچی کے ذریعے جو یوں کرتے رہتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق نہیں بلکہ خشخشی تھی۔ میرے جنرل اسٹور کے قریب واقع مسجد علی بھٹا میں ایک دینی طالب علم اسلامی بھائی فیضان سنت کا درس دینے اور مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے آیا کرتے تھے۔ غالباً سفر المظفر
1420 سن ہجری مطابق جون 1999 میں شہر سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بر اجتماع کی دھوم دھام تھی۔ ایک دن وہی دینی طالب علم ایک دوسرے اسلامی بھائی کے ہمراہ میری دکان پر تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں چونکہ بد مذہبوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے دعوت اسلامی والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس لیے سلام کا جواب نہ دیا اور دکان میں موجود سامان کی صفائی میں مشغول ہو گیا۔ انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا، یعنی کچھ رکے، پھر بڑے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی، جسے میں نے قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ میرے رویے کی وجہ سے ان کے چہروں پر اداسی چھا گئی، مگر ان کے صبر و تحمل پر لاکھوں سلام۔ زبان سے کچھ نہ بولے۔ ان کا یہ انداز خاصا متاثر کن تھا۔ جب شام کو دکان بند کر کے گھر گیا اور رات کھانے سے فارغ ہوا تو مجھے ان دونوں اسلامی بھائیوں کا دعوت دینا یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح یہ لوگ اپنے اجتماع میں کرتے کیا ہیں۔ بس میں دیکھنے تو گیا، میں دیکھنے تو کیا گیا، میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی۔ الحمدللہ عز و جل دوران اجتماع مجھے جاگتی آنکھوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور سنہری جالیوں کی زیارت ہو گئی۔ اس اجتماع میں سردار آباد فیصلہ آباد سے تشریف لائے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ اجتماع کے بعد انہوں نے شفقت بھرے انداز میں انفرادی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مدنی قافلے میں سفر کی میں نے نیت کر لی اور جلد ہی مجھے عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سنت و بھرے سفر کی سعادت نصیب ہو گئی۔ ہمارا مدنی قافلہ بھیرا کے قریبی گاؤں ڈھول یا ڈھل کی مرکزی مسجد صدیق اکبر میں ٹھہرا۔ الحمدللہ عز و جل پہلی ہی رات مجھ گناہگار پر کرم ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کا صحن ہے اور میں جھاڑو دے رہا ہوں۔ اتنے میں سنہری جالیاں کھلتی ہیں اور امت کے غمخوار مکی مدنی سرکار غیبوں پر خبردار بیز پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے، میرا نام لے کے ارشاد فرمایا اپنا اندر باطن بھی صاف کرو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اپنا اندر یعنی باطن بھی صاف کرو۔ اس خواب سے میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ اس خواب سے قبل میں معاذ اللہ حیات النبی کا منکر تھا اور معاذ اللہ میرا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں دیکھتے سنتے نہیں اور نہ ہی ہماری باطنی حالت سے آگاہ۔ الحمدللہ عز و جل مجھ پر حق واضح ہو گیا کہ سرکار خیر الانام صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے نام تو کیا دلوں کی کیفیت بھی جانتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل میں نے عقیدہ باطلہ سے سچی توبہ کر لی۔ وہ دن اور آج کا دن میرے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی، سر پر امامے کا تاج اور جسم پر سنت کے مطابق لباس رہتا ہے اور ہمارا سارا گھرانہ مدنی رنگ رنگ چکا ہے۔ اللہ عز و جل کی شان دیکھیے کہ جس اسلامی بھائی نے مجھے دکان پر آ کر دعوت دی تھی اور جنہوں نے بعد اجتماع مجھ پر انفرادی کوشش فرمائی تھی، وہ ترقی کرتے کرتے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بن چکے ہیں۔ یہ بیان دیتے وقت میں تقریباً 10 سال سے مدنی ماحول میں ہوں اور 3 سال سے مسلسل مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اس دوران نگران تحصیل مشاورت کے نگران کی ذمہ داری اور 3 بار بنگلہ دیش میں عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت مل چکی ہے۔ اللہ عز و جل مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ مدنی کام کرنے کی سعادت اور ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے کی گلی میں شہادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سنت و بھری مدنی پیاری پیاری بہار جو ایک بد مذہبیت سے توبہ کی بہار تھی، آپ نے ملاحظہ کی۔ آپ دیکھیے کہ یہ میل ہمیں آئی، الحمدللہ ہم نے آپ کو بیان کی، اس سے کس قدر ہمیں فوائد حاصل ہوئے۔ یہ سلسلہ ایک طرح سے فوائد ہی حاصل کرنے کا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو ہم یہ بہاریں آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کے تاثرات، آپ کے جذبات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اب اس بہار کو سن کر نہ جانے کتنوں کو اپنی بہاریں یاد آ گئی ہوں گی، ارے میرے ساتھ بھی تو ایسا ہوا تھا، ارے میرے ساتھ بھی تو ایسا ہوا تھا، مجھے بھی تو یہ برکت ہوئی تھی، مجھے بھی تو بہار ملی تھی، مجھے بھی تو یہ فضیلت نصیب ہوئی تھی، میں نے بھی تو یہ دیکھا تھا، مجھے بھی تو یہ محسوس ہوا تھا، میرے میں بھی یہ تبدیلی آئی تھی، میرا گھر بھی یہ ہو گیا، میری بیماری یوں پریشانی دور ہو گئی، یہ 100 قسم کی بہاریں آپ کو یاد آ رہی ہوں گی، تو آپ کیوں مطلب پریشان ہوتے؟ اسی طرح آپ بھی لکھ کر ہمیں دے دیجئے، انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ بھیجی ہوئی بہار، اس کو بھی ہم اپنے انداز سے، جیسے اس کو بھی ایک اپنے انداز سے ترتیب دیا گیا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آنے والی کتاب نیکی کی دعوت میں امیر سنت اپنی کتاب میں اس بہار کو داخل کر دیں اور مدینہ مدینہ ہو جائے، اور کتنوں کی بہاریں سن کے کتنوں کی زندگی میں مدنی بہاریں آ جانے کے امکانات موجود ہوتے، تو آپ بھی مدنی چینل پر یہ فیڈ بیک @madnichannel.tv پر آپ اپنی بہار لکھ کر بھیجیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر ہماری بہار کا فارم موجود ہے، اس میں لکھ کر بھیجیں، اور بھی ذمہ داران سے رابطہ کریں، بہاریں لکھ کر آپ بھیجیں۔ آپ کی بہاریں چینل پہ بیان ہو سکتی ہیں، آپ کی بہاریں بیانات میں بیان ہو سکتی ہیں، آپ کی بہاریں کتابوں کی صورت میں آ سکتی ہیں، قیامت تک اللہ نے چاہ تو ہونے والے درس و بیان میں آپ کی بہار بیان ہو کر کتنوں کی زندگی میں مدنی بہار لانے کا سبب بن سکتی ہے، تو اس پہ سستی نہیں کرنی چاہیے، اور زیادہ تعداد میں بہاریں بھیجیں۔ تو یہ میل مجھے آئی تھی جس میں دعوت اسلامی کی عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کی بہار ہے، یہ انفرادی کوشش کی بہار ہے، یہ ضبط صبر و تحمل کی بہار ہے، یہ نیکی کی دعوت دینے کی بہار ہے، یہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بہار ہے، الحمدللہ یہ سنتوں بھرے بیانات سننے کی بہار ہے، سنتوں بھرے اجتماعات میں آنے کی بہار ہے، اور یہ پوری دعوت اسلامی کی بہار ہے۔ دعوت اسلامی خود ایک مدنی بہار ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں اشارہ کریں، قول آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعد اتاری تلار شہر سے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ جب سے یہ ہمارا مسلم چینل آیا ہے تب سے ہم ان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو نظر بند سے بچائے اور آمین۔ اسے اور بھی عطا فرمائے جو ہمیں گھر بیٹھے فرض علوم سکھا رہا ہے۔ الحمدللہ میں بھی مدنی چینل پر فرض علوم کورس میں شروع سے لے کر فرض علوم کورس کی برکتیں لوٹ آ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ ناقص مشورہ دوں گا کہ اس کورس کو ختم نہ کیا جائے اور اس کو ایسی ہی ٹائم کے مطابق ریپیٹ کیا جائے تاکہ ہمارے علم میں اور بھی مزید اضافہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم دین سیکھنے کی حرص اور خواہش عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی یہ حرص و خواہش عطا فرمائے۔ یہ ایک کورس کیا، انشاءاللہ ایسے کئی کورس مدنی چینل ہمیں دکھاتا رہے گا، آپ دیکھنے والے بنیے۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ جو ابھی کال ہمارے اسلام بھائی کی آئی، کہہ رہے کہ میں شروع سے اب تک فرض علوم کورس کے اندر شریک ہوں، اور یہ ایک براہ راست کورس جو مدنی چینل شروع کیا، شروع کے دنوں میں ہم نے نہیں مطلب اس کو، کیونکہ یہ ایک ذہن بنتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد امیر سنت نے یہ الحمدللہ میں ارشاد فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اسے براہ راست نشر کرتے، تو الحمدللہ آپ کا فرمانا تھا دعوت اسلامی چینل سب آپ ہی کا ہے، ہم سب انہی کے ہیں، تو اسی وقت مطلب کہ ایک آدھ دن کے اندر ترکیب بنی اور ہمیں براہ راست شروع کر دیا، اور اس کی الحمدللہ دنیا بھر میں بہاریں تھیں۔ اسلامی بہنوں کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے ہوں گے، تو آپ بے فکر رہیے، اللہ نے چاہا تو یہ کورس وقتاً فوقتاً نشر مقرر کے طور پر بھی مناسب اوقات میں چلتا رہے گا۔ ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ اگر ہمیں اس کی وہ شرعین اور تنظیمی طور پر ترکیب بن گئی تو انشاءاللہ تعالی اس فرض علوم کورس کی VCDs اللہ نے چاہا تو ہم جاری کر دیں گے۔ جیسے تجارت کورس کی آپ کو DVDs ملتی ہیں، 12 دن کا تجارت کورس فیضان مدینہ میں ہوا تھا جس میں تاجر اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اچھی خاصی شرکت کی تھی، اس کے بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوئی تھی، تو اس کی بھی DVD مقتدر المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں فرض اس کی تجارت کورس کی۔ اسی طرح مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی محمد فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فیضان مدینہ میں نصاب شریعت پر بیان کیا تھا، آپ نے یہ بھی ایک فرض علوم کورس ہی کی ایک صورت تھی، اس کی بھی 35 یا 30 یا 35 کے آس پاس ان کے بیانات ریکارڈ ہوئے تھے، اس کی بھی مدنی چینل مقتدر المدینہ نے ہمیں سافٹ ویئر CD دیے جس کا نام ہے آئیے فرض علوم سیکھیں۔ یہ آپ لیجئے،
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سیکھنے کے اور بھی بہت سے مواقع نصیب ہوں گے. البتہ میرے پاس میلیں اس وقت کافی تعداد میں ہیں. کال ہے جی، کال ملائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شکیل قادری منڈی بہاؤالدین سے بات کر رہا ہوں. میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جو ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع مدنی چینل پر لائیو نشر کیا جاتا ہے، یہ آج جمعرات کو جو اجتماع ہوتا ہے یہ باب المدینہ کراچی کی بجائے مختلف شہروں سے نشر کیا جائے، یعنی کبھی ملتان شریف سے، کبھی لاہور سے، کبھی راول پنڈی سے. اس طرح اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان شہروں کے اسلامی بہنوں کی بھی انشاءاللہ عز و جل حوصلہ افزائی ہو جائے گی. دوسرا میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جو رات کو خبرنامہ 9:15 بجے لگتا ہے اور اس کا ٹائم 10 بجے کر دیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں پنجاب میں زیادہ تر جو ہے عشاء کی جماعت جو ہے اس کا ٹائم بھی 9:15 بجے ہے. 9 بجے کے بعد خبرنامہ ہوگا تو تمام اسلام بھائی اس کو بآسانی سن سکیں گے. اور میں یہ سلسلہ جو ہے یہ خبرنامہ جو ہوتا ہے دعوت اسلام کی مدنی خبریں، اس کو بڑے شوق سے اور بڑے انتظار سے یعنی سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. شکیل بھائی منڈی بہاؤالدین سے آپ نے کال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دو آپ نے اپنے مشورے ہمیں عطا فرما ہے. ہفتہ وار اجتماع بہت پیارا مشورہ ہے. میری بھی خواہش ہے کہ ہمارے مختلف شہروں میں بلکہ مختلف ملکوں میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کو ہم آپ کو دکھائیں. یورپ، امریکہ، UK، افریقہ، عرب ممالک میں اور امریکی ممالک میں، ہند میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، کولمبو میں اور دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع ہمارے ہوتے ہیں. ایک اول تو یہ کہ ہر جگہ سے براہ راست نہیں دکھایا جا سکتا، کیونکہ براہ راست دکھانے کے لیے OB وین اور سیٹلائٹ اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دعا کریں ہمیں اتنے وسائل مل جائیں کہ ہم اپنی اتنی OB وینیں تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ظاہر ہے کہ ایک ایک وین یہ 60 لاکھ، یہ 70 لاکھ، کروڑ، 1.5 کروڑ تک کی یہ وینیں بنتی ہیں اچھے اکوپمنٹ کے ساتھ، اچھے مشین کے ساتھ. پوری گاڑی ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی. یہاں آپ کو OB وین نظر بھی آئے گی ادھر پیچھے، یہ OB وین ہے. یہ کیمرہ مین دکھا دیں. یہ اس طرح کی OB وینیں بنتی ہیں. آپ مدنی چینل پہ دیکھتے ہو گے یہ OB وین اس طرح کی مطلب کہ بنتی ہیں. تو اب اس طرح کی اگر OB وین بنے گی نا تو ان کے اوپر اکوپمنٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے بعض ڈشیں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب وہ بنے کیمرے ہوں، پورا وہ ساؤنڈ مکسچر ہو، پھر وہ گاڑی کھڑی رہے گی اور اس کو آن ایئر کیا جاتا ہے، لائیو آن ایئر کیا جاتا ہے. تو یہ پاکستان بھر سے کیا تو جا سکتا ہے، مگر اتنی گاڑیاں بنانی پڑیں گی یا پھر ایک ہی گاڑی کو ہر جگہ پر دوڑانا بھگانا یہ بھی اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا. تو آپ کی یہ مشورہ جو آپ نے دیا مجھے بہت اچھا لگا. اللہ تعالی ہمارے لیے اتنے اسباب پیدا کر دے کہ ہم بنائیں. البتہ مختلف ہفتہ وار اجتماعات یہ مدنی چینل پہ دکھائے جائیں، صرف ادارے مدینہ ہی نہ دکھائے جائیں. آپ دعا کریں ہم دنیا بھر کے ہفتہ وار اجتماعات اگر براہ راست نہ ہو تو کم از کم ہم ان کی ریکارڈنگ آپ کو ضرور مدنی چینل پر دکھاتے رہیں. اور یہ بھی جو آپ نے ہفتہ وار اجتماع مختلف شہروں کا بتانے کا ہے، یہ انشاءاللہ اس کو ہم پروسیس میں لے لیتے ہیں. آپ یہ دعا کریں ہمیں ایسے مخیر حضرات مل جائیں، ہمیں عطیات دینے والے اتنے لوگ بڑھ جائیں جو ہمیں اتنی وافر مقدار میں عطیات دیں جس سے ہم یہ ایڈیشنل ایکسپینس جو دیگر ایکسپینس کر سکیں. ہم بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ بعض اوقات ہمیں چلنا پڑتا ہے. دوسری بات آپ کی مدنی خبروں کی تھی، بات آپ کی معقول ہے. آپ نے خبرنامہ کہا، دعوت اسلامی کی ان خبروں کو مدنی خبریں کہتے ہیں. آپ نے اپنے اس شوق اور ذوق کا اظہار کیا، آپ کو بہت مزہ آتا ہے. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. امیر اہل سنت حتی المقدور کہہ سکتے ہیں 99.99% آپ مدنی خبریں مس نہیں کرتے، لازمی مدنی خبریں دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کو مدنی خبریں دیکھنے میں بہت لطف نصیب ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ عشاء کی نماز ہمارے ابھی 9:30 بجے. اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد مدنی چینل پر براہ راست سلسلے ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس ٹائم یہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے نا اس ٹائم پر ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں. مگر آپ کی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے ماشاءاللہ عادی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو استقامت دے، وہ بیچارے ان خبروں سے محروم رہ جاتے ہوں گے. اس پر غور کر لیتے ہیں کہ مدنی خبروں کا وقت بدلنے میں بہتری ہے یا نہیں ہے. مگر صرف پاکستانی کو نہیں دیکھنا، پاکستان کے باہر بھی دیکھنا ہے. دنیا بھر میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. البتہ مجلس ان مشوروں پر غور فرما لے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں تنیس افتخار احمد اطاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا سے عرض ہے کہ کوئی مدنی چینل کا ایسا سلسلہ شروع کریں جس میں مرید کو کیسا ہونا چاہیے, امیر سنت کے مریدین کی جو ہے نا تربیت ہوتی رہے. مرید کو کیسا ہونا چاہیے, یہ افتخار بھائی مدنی چینل مکتبۃ المدینہ پر پورا ایک بیان ہے. مرید کو کیسا ہونا چاہیے, کامل مرید کے حوالے سے اس طرح کے بیانات ملتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ سے کتاب ہے آداب مرشد کامل, وہ بھی لے لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو مواد اچھا خاصا نصیب ہو جائے گا. اور ہفتے کو سلسلہ آتا ہے, ہر ہفتے کو نیک بننے کا نسخہ. ہفتے کو تقریباً مغرب کے بعد یہ سلسلہ براہ راست کوشش کی جاتی ہے کہ براہ راست ہو. اس میں بھی مدنی انعامات کے حوالے سے نیک بننے کا نسخہ جو موجود ہے وہ ہے. مگر میں نے اس سلسلے کو تھوڑا سا دیکھا, اس میں الحمدللہ ہمارے اراکین شورا اور دیگر ذمہ داران یہ جو کچھ مدنی پھول دے رہے ہیں نا, یہ سمجھے کہ یہ ایک مرید کی تربیت ہے. ہم ایک راہ سلوک کے ہیں, ہمیں سالک ہم جس راستے پہ چلتے رہے, یہ طریقت, یہ پیری مریدی, عبادت, ریاضت, معرفت, یہ سارے جو سلسلے ہوتے ہیں یہ راہ سلوک بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اس پر چلنے والے کے یہ جو آداب ہیں, مدنی پھول ہیں, یہ بھی یوں سمجھے کہ نیک بننے کے نسخے میں موجود ہیں. البتہ یہ بیانات موجود ہیں مرید کے حوالے سے. مدنی چینل کی مجلس انشاءاللہ امید ہے کہ ان بیانات کو بھی مدنی گلدستوں کی صورت میں مشورہ دیتا ہوں کہ مختلف بیانات ہیں, مدنی گلدستوں کی صورت میں اس کو نشر کیا جائے تاکہ ہمارے افتخار بھائی کی بھی یہ خواہش پوری ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عادل اختاری بات کر رہا ہوں گلشن اقبال سے. میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ صبح 6 سے 7 بجے تک کے ترجمہ تفصیل روایت قرآن شریف کی تلاوت 1 گھنٹہ 6 سے 7 بجے تک نشر کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ اچھا مشورہ ہے آپ کا, بہت اچھا مشورہ ہے کہ صبح کو 6 سے 7, ماشاءاللہ 7 بجے تو آپ کو قرآن پاک دروس سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے. ہمارا مدنی چینل پر سلسلہ تھا کنز الایمان, فیضان کنز الایمان, جس میں قرآن پاک کی آیات اور ترجمہ و تفسیر بیان کیا جاتا تھا. جو مشورہ آپ کا بہت مدینہ ہے. اگر سلسلوں میں گنجائش بنتی ہو تو میں مدنی چینل کی مجلس سے عرض کروں گا, جو ہماری FPC بناتی ہے, جو ڈیلی جو شیڈول بنتا ہے کون سا سلسلہ کب نشر ہوگا, اس میں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اگر بیان کرنے کی ترکیب بنا لی جائے تو امید ہے انشاءاللہ اس سے گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی. یہ ہوتا ہے شروع میں صبح کا وقت ہوتا ہے تو مدنی چینل تو ایک تعداد ہے جن کے گھر میں مدنی چینل, وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مدنی چینل چلتا رہتا ہے, آواز آتی رہتی ہے, برکتیں آتی رہتی ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. تو تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی بہت فائدے اور برکتیں حاصل ہوں گی. تو عادل بھائی آپ کا مشورہ مدنی چینل کی مجلس تک میں امید کرتا ہوں کہ پہنچ گیا ہوگا. اچھا اب میں کچھ میلز وغیرہ پڑھ لوں. یہ شہزاد بھائی ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے, یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی جو مدنی چینل کا آغاز کر کے دعوت اسلامی نے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ مدنی چینل کی ریڈیو پر بھی ترکیب ہو جائے. ان کی بدولت گانوں کی نوسط سے نجات ملنے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی موبائل کے ذریعے نیکی کی دعوت کو عام کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشورے پر جزائے خیر عطا فرمائے. شہزاد بھائی بہت پیارا مشورہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں جو اس مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جن سے جو سی پاسبلٹی رکھتے ہیں, ہم لوگ تیار ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی مدنی چینل کی آؤٹ ریڈیو اکوپمنٹ کے اندر دے دینی ہے اور وہ ریڈیو, لیکن اس کا لائسنس ملنا یہ کام ہے. کچھ ذمہ داران کو ہم نے عرض کی ہوئی ہے, اگر آپ کے لیے پاسبل ہے یا میرے چینل کے کسی بھی ناظرین کے لیے, دنیا کے کسی ملک کے لیے بھی اگر پاسبل ہے کہ وہ اس ملک کے اندر ریڈیو سروس دعوت اسلامی کو اویلیبل ہو جاتی ہے تو وہ بالکل اویل کر لیں. رہے اخراجات الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں خوب عطیات دیتے ہیں.
جیسا بھی مدنی چینل کی وہ اوبی وین اور گاڑی کے لیے میں نے ریکویسٹ کی، تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسے ہوں گے جن کا ذہن بنتا ہوگا کہ اتنا بڑا ثواب جاریہ کا کام ہے، ہم اگر گاڑی دیں گے، یا اس وقت مدنی چینل نئے نئے اسٹوڈیو بنا رہا ہے اور دنیا کے دیگر ممالک کے اندر ہم اپنے ریکارڈنگ سیٹ اپ بنا رہے ہیں، اس کے لیے اکوپمنٹ لے رہے ہیں، پورا سیٹ اپ مینٹین کر رہے ہیں تاکہ دنیا بھر سے ہمیں پراپر ریکارڈنگ آئے اور ہم مدنی چینل کے ناظرین کو ان ممالک میں ہونے والے، چاہے یورپ میں ہوں، افریقہ میں ہوں یا دنیا کے کسی ملک کے اندر ہو، ان ممالک میں ہونے والے اجتماعات اور مدنی کاموں کی تفصیلات اور ان کی مدنی خبریں میں بھی اور دیگر اوقات کار میں بھی ہم آپ ان ممالک میں ہونے والے مدنی کام اور سنت اور بیانات اور درس و بیان اور مکالمے، چاہے وہ انگریزی میں ہو یا عربی میں ہو یا دنیا کی اور زبان میں ہو، ہمارے ہند کے اسلامی بھائی اس معاملے میں بڑے ہمارے ایکٹیو ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے، دنیا انتظار کر رہی ہے دکھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک کام کرتے ہیں تو لاکھوں روپے کے اخراجات چاہیے ہوتے ہیں۔ اسٹوڈیو کے لیے پورا مطلب اے سی سیٹ اپ ہوتا ہے، ساؤنڈ پروفنگ ہوتی ہے اور لائٹنگ ہوتی ہے، کیمرے ہوتے ہیں، 40 50 60 لاکھ روپے تو یوں ہی مطلب کہ ایک ایک کام کھا جاتا ہے۔ اور کئی اسٹوڈیو ہمارے بن رہے ہیں، ہمارے پورے نئے تعمیرات کے کام ہو رہے ہیں، نئے سیٹ اپ بن رہے ہیں، تو دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے اس وقت مدنی چینل کے لیے، صرف مدنی چینل کے لیے بات کر رہا ہوں، کروڑوں روپے کے اخراجات کی ہمیں ضرورت رہتی ہے۔ تو آپ اس میں بھرپور کوشش کریں، آپ کے مدنی عطیات آپ ہمیں دیں، اور دعوت اسلامی کے لیے اس کے لیے کلی اختیارات کے اخراج وہ آپ کو اجازت بھی دینی ہوتی ہے، تو یہ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم صرف مدنی چینل پر ہو، خرچ کی جائے، تو پھر آپ یہ مینشن کر دیں کہ یہ ڈونیشن ہے، میرا زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے، ڈونیشن ہے، اور زکوٰۃ وغیرہ ہو تو لکھ دیں کہ یہ ہماری زکوٰۃ ہے، تاکہ پھر اس کا جو بھی شرعی ہیلا وغیرہ کیا جاتا ہے وہ ہم کیا جائے، لیکن سب آپ کو الگ الگ کرنا پڑے گا، اور دعوت اسلامی کو کلی اختیارات کے ساتھ آپ کو عطیہ دینے چاہیے۔ تو یہ ریڈیو سیٹ اپ کا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ریڈیو کے لیے بھی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، اللہ نے چاہا تو۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ دیہاتوں میں مدنی چینل کے حوالے سے مجھے یہ میل آئی ہے، نام نہیں دیا انہوں نے بھی، کہ دیہات وغیرہ میں مدنی چینل نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر عموماً کیبل سسٹم نہیں ہے، تو دعا کریں وہاں کے لیے کوئی ہمارے پاس لیگل اور آفیشیلی وے مل جائے، تو جہاں جہاں پر مدنی چینل نہیں ہے وہاں پر بھی مدنی چینل شروع کریں گے۔ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعتوں کی ہمیں بڑی زوردار اور کچھ ناراض اسلامی بھائی لگتے ہیں، انہوں نے میل کی ہے، وہاں پر تک بھی یہ پیغام پہنچانے کا کہ یہ مدنی چینل پر حاجی مشتاق کی نعتیں نہیں چلاتے، پہلے کافی چلتی رہتی ہے، میں بھی ابھی کہتا ہوں مدنی چینل کی مجلس کو، الحمدللہ ہمارے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ بلبل باغ مدینہ ان جیسا نعت خان تو ہمیں تو نظر نہیں آیا، تو اور امیل سنت کا یہ منظور نظر اور عطار کا پیارا ہے، تو میں مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کو عرض کرتا ہوں مجلس کو کہ جو نعتیں وغیرہ آن ایئر کرتے ہیں کہ حاجی مشتاق کی نعتوں کے جو پیکیجز پہلے بنائے جاتے ہیں تو مدینہ شریف کے مناظر کے ساتھ اس طرح، تو وہ ترکیب بنائی جائے تاکہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، ان کی آواز، ان کی نعتوں کو پسند کرنے والوں کی دل جوئی کی نیت بھی ہو، اور الحمدللہ یہ مدنی چینل کا حسن بھی حاجی مشتاق کی آواز بہت خوبصورت اور بہت پیاری آواز تھی۔ کال آئیں، صرف ایک آدھ کال سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اظہر جاوید اختاری گجرات سے بول رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے نگران شورا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا بہترین اور کامیاب قافلہ جو افریقہ سے تشریف لائے ہیں، اور عرض کرنا تھا کہ افریقہ کے دورے کے دوران آپ کو جو واقعات پیش آئے ان میں سے کوئی پیاری سی مدنی بہار آج ہمیں اس سلسلے میں سنا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ محمد جاوید اظہر جاوید تاری گجرات سے، آپ اپنے حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہاریں تو خیر وہاں بہاریں تھیں، ایک گھرانہ ملا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ 12ویں شریف 11ویں شریف اور اس طرح کے سلسلے کے معاملے میں کافی ہم وسوسوں کا شکار تھے، لیکن جب سے مدنی چینل ہمارے گھر میں آیا ہے، ہمارے گھر میں الحمدللہ 11ویں 12ویں گوشت پاک کی 11ویں آقا صلی اللہ تعالی وسلم
کی 12ویں شریف کی ترکیب اور نظر نیاز اور یہ خواجہ غریب نواز کی 36 شریف اور خوب مطلب مدینہ مدینہ ہو گیا. اور میں گیا ان کے گھر پر, مجھے تقریباً پورا گھر دعوت اسلامی والا لگا. بڑے بڑے ماشاءاللہ بیٹے ہیں, بلکہ والد صاحب تو ایسے ہو سکتا ہے شاید یہ مدنی چینل پر ہوں اس وقت ہمارے ساتھ. تو ساؤتھ افریقہ کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ مطلب والد صاحب تو بالکل ایسے دعوت اسلامی پر فدا ہو گئے کہ خود اپنا ایک بہت بڑا کماؤ بیٹا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اچھے کام کرنے والوں میں بالکل ہمارے ہینڈ اوور کر دے کہ آج سے یہ میرا بیٹا دعوت اسلامی کا. تو یہ ماشاءاللہ مجھے ایک اچھا یہ ایک بہار نہیں ہے جو میں ابھی یہ بیان کر رہا ہوں نا, ایسی اتنی بہاریں. جیسے ہم اجتماع کرتے تھے تب کہتے دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے کن کن کے گھروں میں کیا کیا فائدہ ہوا. آپ کو میں یقین دلاؤں, شاید کہہ سکتے کہ ہر ایک ہاتھ اٹھا دیتا تھا کہ ہمارے گھروں میں مدنی چینل اتنی 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 تبدیلیاں لے کر آیا ہے. خیر آپ نے ایک آدھ بہار کا مجھے ارشاد فرمایا, میں نے آپ کی دل جوئی کے لیے اور نیکی کی دعوت دینے کی بھی نیت سے یہ بہار ایک بیان کر دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل کی برکتیں عطا فرمائے. کال سنا دیں. میرا نام نذیر احمد ہے, انڈیا بنگلور سے بول رہا ہوں. اچھا میں یہی بولنا چاہتا ہوں ان سے, ہمارے روم میں تو بہت سارے چینل لگے ہوئے, لیکن ابھی مدینہ چینل مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے مدینہ القسیم گیا تھا, ابھی میرے دوست کے روم پہ میرا یہ مدینہ چینل دیکھا. اس کے بعد میں پورا چینل ہٹا کے صرف اور صرف میں نے مدینہ چینل دیکھ رہا ہوں. میں دعا کرتا ہوں ہر مسلمان بھی یہی مدینہ چینل دیکھ کے ہر طریقے آ رہے تھے. میرا اردو سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس لیے میں بات بہت کرنا چاہتا ہوں. بنگلور سے آپ بات کر رہے تھے اور مطلب آپ نے یہ باہری گویا کہ بیان کیا کہ جب مدنی چینل دیکھنا شروع کیا تھا وہ دوست وغیرہ کا, تو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. یہی الحمدللہ ایک ایسا چینل ہے جو ہمیں ثواب ہی ثواب دے رہا ہے, نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور نیکی کرنے کا جذبہ جو مدنی چینل کے ذریعے مل رہا ہے. اور جو وہ بہاریں میں آپ کو عرض کر رہا کہ وہ ابھی ہم ماپوتو میں تھے, کل بھی میں نے یہ بہار بیان کی تھی. میں ماپوتو میں تھا پچھلے دنوں, موزمبیق کا جو کیپٹل ہے, اس میں ہمارے ایک بزرگ تھے محمد حسین بھائی, یہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ میری دکان میں مدنی چینل چلتا ہے ماپوتو میں. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ دکان میں گھر میں ہر جگہ دکان ہر جگہ ہمارا مدنی چینل ہے. تو مدنی چینل انہوں نے شروع کیا ہوگا, تو ان کی دکان میں ایک غیر مسلم کام کرتا تھا. اب وہ ان کو اردو سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس نے کہا کہ یہ تو مدنی چینل میں یہ جو گیٹ اپ ہے نا, اس گیٹ اپ بولیں گے ان کو, یہ ہولیا جس کو مدنی ہولیا بولیں گے, مدنی گیٹ اپ کہہ لیں آپ. یہ گیٹ اپ آئی لائک دس, مطلب بہت اٹریکٹیو ہے اور یہ بہت اچھا لگا اسے یہ جو مدنی ہولیا ہے. اور پھر وہ جو شعر آتا رہتا ہے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی اور یوں, تو وہ پڑھتا رہتا تھا. مگر اس کو دعوت اسلامی والوں کو ہولیا پسند آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا, میں مسلمان ہوتا ہوں. الحمدللہ اسی وقت ہاتھوں ہاتھ اسی دکان پر کھڑے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو یہ ایمان کی نعمت الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں نصیب ہو رہی ہے اللہ کی رحمت سے. اچھا, یہ یو کے سے کافی میلے آئی ہیں اس بار. وجہ یہ ہے کہ کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے, کوئی مطلب انٹرنل ایک میٹر تھا, اس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے یہ مدنی چینل کی نشریات یو کے یورپ کے اندر شٹ ڈاؤن ہوئی ہیں. اب اس کی مطلب اب یہ چند گھنٹوں کا تھا مگر وہ الحمدللہ ریلیز ہو گیا. اب میلوں سے ویسا ہمیں پتہ چلا کہ مدنی چینل لگتا ہے کہ ان کو مدنی چینل یہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا, ان کی حالتیں خراب ہو گئی. اتنی میلے ہیں, جلیل حسین بھائی ہیں, مقصود بھائی ہیں مانچسٹر سے, ویلڈم اسٹو یو کے, لندن سے, برمنگم سے, ریچ سے, بلیک بن سے, یہ شعیب بھائی اور اسلامی بہن اور محمد شفیق بھائی, یہ مقصود بھٹی صاحب, یہ سارے مطلب کہ آپ لوگوں نے اس میں سے کئی ایسی میلے ہیں جن کا تعلق وہ اسی سے ہے کہ چینل نہیں آ رہا, لیکن وہ چند گھنٹوں کے لیے تھا. جہاں پر اس وقت چینل نہیں آ رہا, جو چینل یو کے یورپ میں دیکھ رہے ہیں, جن کے گھروں میں چینل نہیں آ رہا, آپ ان سے رابطہ کریں. ڈیکوڈر کو, جو ان کا ڈیکوڈر ہوتا ہے, اس کو آپ ریٹیون کریں, چینل آ جائے گا. فریکوینسی ریٹیون کریں, چینل آ جائے گا. تھوڑا سا ڈیکوڈر کو ریٹیون کرنا پڑے گا. الحمدللہ چند ہی گھنٹوں کے لیے یہ پرابلم آئی تھی اور وہ
ریلیز ہو گئی. تو یہ UK یورپ کی اور دیگر ممالک کی یہ جو تھی میلز یہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا یہ ہمارے جہلم سے اسلامی بہن نے میل کی ہے کہ آپ سے مدنی التجا ہے کہ فرض علوم کورس میں سورہ ملک شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھائیے. یہ کورس بہت اچھا ہے. اللہ مدنی چینل کو سلامت رکھے. ابھی یہ فی الحال تو یہ ہماری قرآن پاک درست پڑھنے کا چل رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی اوقات میں برکت دے اور ایسا بھی ہو جائے کہ ہم پوری صورتیں آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں. البتہ آپ کا مشورہ میں نے یہ جو آپ نے دیا بیان کر دیا. پاسبلٹی ہوئی تو انشاءاللہ اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ ایک اور بھی ہے FM یہ ریڈیو پر مدنی چینل کو جاری کرنے کے شہزاد بھائی ہیں ڈیرہ غازی خان کے. انہوں نے میل کی ہے کہ آپ مدنی چینل ریڈیو پہ لے کر آئیں. میں نے عرض کر دی کہ جو انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں ہمیں اپرچونٹی ملے گی اللہ نے چاہا تو ہم اس کو امیڈیٹلی اویل کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ ابراہیم عاصم بھائی ہیں جھنگ. یہ کہتے ہیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کا پیغام بھی نشر مقرر کے طور پر دکھایا جائے کیونکہ شام میں ہم اس سلسلے کو نہیں دیکھ سکتے. یہ پروگرام لکھا ہے مدنی دعوت اسلامی کی اصطلاح یہ سلسلہ ہے. تو مجھے پتہ نہیں یہ شاید اگر نشر مقرر آتا ہے تو یہ آ گیا. یہ سلسلہ نشر مقرر بروز جمعہ دوپہر 1 بجے ملاحظہ کیجیے. تو میرا خیال ہے یہ پنجاب کے ان تمام علاقوں کے اندر جمعہ چھٹی ہوتی ہے مگر 1 بجے تو یہ جمعہ کا وقت ہے. اب دیکھیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نشر مقرر کا سارے کے سارے اوقات یہ سب کے لیے سوٹ کر جائیں. جیسے بھی مدنی خبروں کے لیے ہمیں کال آئی کہ اس ٹائم پر چلا دیجئے تو اب ظاہر ہے کہ اب ہر ایک کی مصروفیت جدا گانا ہوتی ہیں. مختلف شہروں میں نمازوں کے اوقات الگ ہیں, سونے جاگنے کے اوقات الگ ہیں. اب ہمارے یہاں 7-8 بچے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کے بعض علاقوں کے اندر شہروں کے اندر 9:15 بجے عشاء کی ترکیب ہے. لیکن پنجاب یہ خیبر پختونخوا باب الاسلام کے کئی شہر مطلب میرا خیال ہے پاکستان کی بھاری اکثریت یہ جلد سونے والی ہے کیونکہ صبح سب کے کام کاج ہوتے ہیں 6-7 بجے یہ کام کاج پہ نکل جاتے ہیں. ہاں بعض شہر ہیں جس میں باب المدینہ ہو, باب المدینہ کے بعض علاقے سر فہرست ہیں جن میں رات دیر تک جاگنے کا معمول رہتا ہے. پھر صبح بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے, کام کاج ہوتے ہیں تو جلدی سونے کا سلسلہ بھی رہتا ہے. تو اب ہر ایک کے ٹائمنگز اور اوقات کار میں فرق ہے, فاصلہ ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہم ترین سلسلے اہم ترین وقت میں پرائم سلسلے پرائم ٹائم میں ہم آپ کو نشر مقرر کے طور پر یا فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر دکھائیں. کوشش کی جاتی ہے. آپ دعا کریں اللہ ہمارے اوقات میں برکت دے اور زیادہ اسلامی بھائی اس سے ان سلسلوں سے مستفیض ہو سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ خانقاہ ڈوگرہ سے ہماری اسلامی بہن کی میل تھی کہ پہلے مدنی چینل پر فیضان سنت کا درس دیا جاتا تھا لیکن اب وہ نہیں دکھا رہے. تو درخواست ہے کہ اب بھی فیضان سنت کا درس دینے کی ترکیب کریں. اللہ عز و جل مدنی چینل کو ہمیشہ قائم رکھے. ماشاءاللہ بہت اچھا مشورہ ہے. یہ مدنی چینل کی جو مجلس ہے دیکھیں حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعتیں اسماء الحسنہ اور ہمارے یہ درود تاج اور ساتھ ہی یہ فیضان سنت کا درس فیضان کنز الایمان یہ سلسلے ہیں. یہ زیادہ وقت طلب وہ نہیں ہوتے تو میں مدنی چینل کی مجلس سے یہ سفارش کروں گا کہ ہمارے ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کی دلجوئی بھی ہوگی اور امت کو مزید فوائد بھی حاصل ہوں گے. آپ ان سلسلوں کو بھی
اپنی FPC اور اپنے جدول میں شامل کر کے جلد از جلد آن ایئر کریں، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اندازہ ہو کہ ہم جو ان کو پیغام بھیجتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، سنوائی ہے، اور ہمارے مدنی مشوروں پر اگر پاسبلٹی ہوتی ہے تو عمل بھی ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ عدیل بھائی ہیں جنگ سے، فرماتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ مدنی چینل پر زیادہ سے زیادہ نعت سنایا کریں۔ ماشاءاللہ نعتیں تو آتی ہیں، خود تو آپ کا یہ صبح کا جو سلسلہ ہوتا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس میں نعتوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، اور وہ چل ہی رہا ہوتا ہے یہ سلسلہ۔ تو ماشاءاللہ یہ بات تو ہے کہ یہ کہا جا سکے گا کہ بہت اچھی تعداد میں، ٹھیک ٹھاک تعداد میں اچھے اچھے نعت خوانوں کے اچھے اچھے کلام مختلف سلسلوں میں پڑے گئے، یہ آن ایئر کیے جاتے ہیں۔ عبدالحکیم اتاری یہ راولپنڈی کے ہیں، مدنی چینل پر رات کے بعد درس نظامی کا درجہ شروع کروائے تاکہ ہم ملازم بھی باقاعدہ پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی جامعۃ المدینہ کی مجلس اور مدنی چینل کی مجلس نے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا یہ مشورہ سن لیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شوکت علی ہیں، شہر کا نام نہیں ہے۔ آپ نام، اپنے شہر کا نام پلیز ضرور ڈالا کریں۔ SMS بھی جب لکھیں، ابھی بھی اگر آپ نے کوئی SMS کیے ہیں تو اپنا نام، اسلامی بہنیں نہ کریں، یہ SMS کا نمبر ہے، اسلامی بہنیں ہرگز اپنا نام نہ لکھا کریں۔ احتیاط اور حیا دونوں کا تقاضا یہی ہے کہ اسلامی بہنیں اپنی پہچان کو مخفی رکھیں، چھپا کر رکھیں، البتہ پیغام بھیجنے کی آپ کو بھی اجازت ہے۔ تو اسلامی بھائی بالخصوص اپنا نام اور شہر کا نام، اور ایسا مطلب لکھیے کہ اگر آپ سے رابطہ کرنا کی ہمیں ضرورت محسوس ہو تو ہم آپ سے رابطہ بآسانی کر سکیں۔ یہ شوکت علی ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر شب معراج شریف کو مسجد اقصی کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت پیکج دکھایا گیا، برائے کرم مجھے اس پیکج کی ترکیب بنا دیں۔ یہ پیکج آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آرکائیو بنی ہوئی ہے، امید ہے کہ اس آرکائیو میں یہ آپ کو پیکج مل جائے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو ترقی عطا فرمائے، دعا بھی دی ہے انہوں نے، اور یہ واقعی الحمدللہ ایک ایکسکلوزیو قسم کی ایک ڈاکیومنٹری مووی تھی، جو ہمارے مبلغ وہاں پہنچے اور انہوں نے ہمارے لیے بہت ہی معلومات بھرا ایک سلسلہ دیا، جو کہ بہت ہی ایک پرفیکٹ ٹائم کے اندر ہمارے مجلس نے اس کو آنر کیا۔ اس کو بہت اسلامی بھائیوں نے بہت سراہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مزید اس طرح کے زیارتوں کے سلسلے آپ دیکھیں گے، جیسے زیارت حرمین یہ آ رہے مدنی چینل پر، ابھی رجب، شعبان اور رمضان یہ مدینے کی حاضریوں کے ماشاءاللہ اس میں سلسلے رہتے ہیں۔ تو اور بھی مختلف ممالک میں جو مزارات اولیاء ہیں، صحابہ کرام میں، انبیاء کرام کے جو مزارات وغیرہ، الحمدللہ آپ عنقریب مدنی چینل پر ان کے سلسلوں کی بہاریں بھی ملاحظہ کریں گے۔ بس مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ یہ محمد اسماعیل ہیں، ہائی ویکم UK سے، یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے UK مدنی چینل آنر ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہ تصدیق کر رہے ہیں آنر ہونے کی، اب ہمارے گھر میں مزید برکتوں کا نزول ہوگا۔ میں مدنی چینل کے لیے عطیات دینا چاہتا ہوں جو تعمیرات مساجد مدنی منوں کی تعلیم کے لیے صرف ہوں۔ مدنی چینل زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو آپ وہ مدنی عطیات کے اکاؤنٹس وغیرہ، ویسے آپ کے وہ ذمہ داران ہیں، اور ابھی تو UK یورپ کے اندر تو ماشاءاللہ ہمارے وہ رکن شورا بھی ہیں اور دیگر ذمہ داران بھی ہیں، خوب وہاں پر اجتماع ہو رہے ہیں۔ یہ وہاں کے بینک اکاؤنٹ وغیرہ کا نمبر ہے UK یورپ کا، جو عطیات دینا چاہتے ہیں وہ ان اکاؤنٹس میں اپنے عطیہ جمع کر سکتے ہیں۔ UK یورپ میں ڈیبٹ واؤچرس بھی ہیں، یا ڈیبٹ واؤچرس لے کر بھی اس کے ذریعے بھی مدنی عطیات دعوت اسلامی کے سنت و برے میکے میں کے مدنی ماحول کو دے سکتے ہیں۔ یہ شاہ رخ علیم ہے، حیدرآباد ہند،
انہوں نے اپنے تاثرات دیے ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ مدنی چینل ایک بہت خوبصورت اسلامی چینل ہے, بیانات بھی بہترین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مدنی چینل کی محبت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے مدنی چینل کو پسند کیا اور دیکھا. اس کو دیکھنے کی دعوت مزید آپ بھی عام کریں. میرے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کو مدنی بہاریں جمع کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کیے, اس پر بھی کوشش کیجیے گا ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. مزید یہ کہ آپ جو اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں, اپنے پیغامات دینا چاہتے ہیں, مشورے دینا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کی feedback@madnichannel.tv دنیا بھر سے آپ جہاں بھی ہیں آپ تاثرات دینا چاہتے ہیں. ہمارے یہ جو سلسلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کا پیغام, اس معاملے میں جو آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں کہ یہ سلسلے کے میں مزید کیا بہتری کی جا سکتی ہے اور اس میں آپ کی کیا رائے و تجویز شامل ہے, آپ چاہیں تو اس میں دیں, SMS کے ذریعے دیں, فیڈ بیک کے ذریعے دیں, اور اگر اس طرح کے اور آپ کے خیالات, جذبات, احساسات ہوں وہ ہمیں دیں. انشاءاللہ مدنی چینل کی دیگر ناظرین کے ساتھ آپ کے احساسات, آپ کے جذبات, آپ کے مشوروں کو شیئر کریں گے. جہاں جہاں آپ ہیں دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے اور مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے, مدنی انعامات پر عمل کیجیے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھنے اور دکھانے کی نیت کر لیجیے. اللہ تعالی ہمیں نیکی کا جذبہ عطا کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.